عزیز دوستو، جنات کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ کو ان کے نام پہ دیا، یعنی کہ سورہ جن، جس کے اندر جنات کی حقیقت، جنات کے ہونے کو واضح قرار دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جنات میں مومن جنات بھی موجود ہیں، اسی طرح سے کافر جنات بھی موجود ہیں۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہاں تک بھی پاسبل ہے کہ جب آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی جنات آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جنات ہمیشہ کمزور لوگوں کے اوپر ہی اپنا وار کرتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، نظر بد کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا برحق ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو اس روایت سے یہ دو چیزیں پتہ چلی کہ نظر بد ہر کسی انسان کو لگ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جنات کی نظر بد بھی کیا لگتی ہے یا نہیں، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نشانات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچی پہ دم کرو، اس کے اوپر نظر بد کا وار موجود ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا وار موجود تھا، اور نظر بد کا اثر سورہ القلم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اگر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو مشرکین اپنی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہلاک کر دیتے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ مجنون ہو جائیں۔ اب جناتی نظر بد آپ پہ ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو سب سے پہلے جسم پہ اچانک خارش کا شروع ہو جانا، یعنی کہ آپ نہائے دھوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کے جسم کی خارش نہ ختم ہو۔ یہ نشانی جنات کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے، جناتی نظر بد کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے۔ جسم پہ نیل کے نشانات نظر آنا، پیٹ میں کثرت سے گیس بننا، دل ڈوبنے کی کیفیت، اچانک سے دل ڈوبنے کی کیفیت ہو جانا، چہرے پہ سیاہ رنگ کے نشانات آنا، چہرہ اچانک سے پیلے رنگ کا پڑ جانا، چہرہ خراب ہونا شروع ہو جانا۔ عزیز دوستو، چہرہ خراب ہونا انسانی نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کا بہت زیادہ بیمار رہنا، اچانک سے بچے کا بہت زیادہ بیمار رہنا، میڈیکلی بالکل پرفیکٹ ہونا، میڈیسن لینے کے بعد بھی بچہ ٹھیک نہ ہونا، یا اس کے پیٹ میں بہت زیادہ مسئلہ اچانک سے شروع ہو جانا۔ اور یاد رکھیں، جب بھی ہم سمٹمز اور نشانیاں بتاتے ہیں تو اس میں میڈیکل سائنس یا میڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، ڈاکٹر کی نظر میں آپ بالکل پرفیکٹ ہوں، یا اگر وہ آپ کو میڈیسن بھی دے تو میڈیسن لینے کے بعد بھی آپ پہ اثر نہ ہونا، حد سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، یعنی کہ باقی لوگوں کو اتنی گرمی نہ لگ رہی ہو جتنی گرمی کا احساس آپ کو ہو رہا ہو، کمر کے نچلے حصے میں حد سے زیادہ کمر کے نچلے حصے میں پسینہ آنا، آنکھ یا جسم کے کسی حصے کا بہت زیادہ کانپنا یا حرکت کرنا شروع ہو جانا۔ عزیز دوستو، یہ نشانیاں جناتی نظر بد کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جناتی نظر بد کی نشانیوں میں خواب، برے خواب یا اونچائی سے نیچے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یا کسی کو اپنے خواب میں دیکھنا اور وہ آپ پہ ہنسے اور ڈر کے مارے آپ کی آنکھ کھل جانا، یہ بھی جناتی نظر بد کے خواب میں آتی ہے۔ اب آپ پہ جناتی نظر بد کا وار موجود ہے اور آپ دن بدن کمزور بھی ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ خراب ہو رہا ہے، آپ کے پیٹ میں کثرت سے گیس بن رہی ہے، پیٹ خراب ہو رہا ہے، کمزوری پہ کمزوری ہوتی جا رہی ہے، میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں، بی پی، شوگر سب کچھ کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کی نظر میں آپ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ عزیز دوستو، اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم نہیں ہے یا آپ آب زمزم نہیں لے سکتے تو سادے پانی کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ عزیز دوستوں، آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے، ایک جگ لے لیں، یا اگر آپ ایک گلاس سے زیادہ پانی لینا چاہتے ہیں، 3 سے 4 دن کے لیے عمل رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک جگ بھی لے سکتے ہیں، یا ایک 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی بوتل بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 دفعہ سورہ القلم آیت نمبر 51 جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ آیت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ نظر بد کا دم جو کہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یوزی کا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفی کا، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس پانی کا آپ نے استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ صبح نہار منہ بھی پی سکتے ہیں، اگر شام کو بھی اگر آپ کو پیاس لگے، یا جب آپ کو پیاس لگے آپ پانی پینا چاہیں یا آپ پانی پئیں، تو آپ اسی پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں نظر بد ہمیشہ حسد کی وجہ سے ہی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر حسد لگانے والا نظر بد نہیں لگاتا۔ اسی لیے سورہ فلق کے اندر ہر طرح کے حسد کرنے والے سے، ہر طرح کے حاسدین سے بچنے کا عمل ہے۔ تو جو انسان سورہ فلق بھی اگر پورا دن پڑھنا شروع کر دے، یا 5-10 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لے، تو وہ بھی ہر طرح کی حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ حسد سے ہی محفوظ ہو جائیں تو آپ ہر طرح کی نظر بد سے بچ جائیں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب